اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوتھا پارہ جس کا نام ہے لن تنالو، قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری 11 رکوع یعنی رکوع نمبر 10 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک شامل ہیں، اور اس کے بعد اس میں سورہ نساء کے ابتدائی 3 رکوع بھی شامل ہیں۔ اب ہمیں جو ہے رکوع نمبر 9 تک تو ہم پارہ نمبر 3 میں سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 4 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران کا، اور اس کی آیات نمبر ہیں 92 سے لے کر 101 تک۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنے محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر ایسا نہ کیا اس نے تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 102 سے لے کر 109 تک۔ اس میں بتایا گیا کہ روز قیامت کون کامیاب ہوگا۔ 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، یعنی 3 نقطوں پر ایک لائحہ عمل ہے، 3 پوائنٹس ہیں اس کے۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کی اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم منتشر تھے، خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی کہ اس 3 نکاتی لائحہ عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 110 سے لے کر 120 تک۔ 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ یہود اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور بعض انبیاء کو شہید کیا۔ البتہ ان میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم مسلمان دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہمارے وہی جرائم ہیں جو اس سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی گئی صفات اختیار کر لیں۔ رکوع نمبر 13 آیات نمبر 121 سے 129 تک۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ 13ویں رکوع سے غزوہ احد
میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں میں چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 130 سے 143 تک۔ اس میں بتایا گیا کہ مسلمان کب غالب ہوں گے۔ 4ویں رکوع میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کی 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ خضوع عہد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہوں۔ آخرکار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی ہے جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 144 سے لے کر آیت نمبر 148 تک ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ والے کون ہیں۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ حقیقت میں اللہ والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے ڈوبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ ہے اس کا کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 155 تک، اس میں ہمیں نظم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ 16ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو خضوع عہد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی، یعنی نظم و ضبط ڈسپلن کی، تو فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا، اور پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی درہ سے کافر نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس حکم میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 156 سے لے کر 171 تک، اس میں ایک مثالی قائد کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ 17ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کی خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجیے، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیجیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے معرکے میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں
کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 18 آیات نمبر 172 سے لے کر 180 تک، اور اس میں بتایا گیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ 18ویں رکو میں اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تحسین فرمائی ہے، ان کی تحسین فرمائی ہے۔ وہ حضور عہد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے، ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ رکوع نمبر 19 آیات نمبر 181 سے لے کر 189 تک ہے اس میں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ 19ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ترجمہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ ترجمہ ہے کہ پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 20 آیات نمبر 190 سے لے کر 200 تک ہے اس میں، اور اس میں حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ذکر و فکر بتایا گیا ہے۔ یعنی 20ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ یہاں تک سورہ آل عمران جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اس کے جو ہے ہمارے اس پارے میں 20 رکوع تھے، وہ اختتام کو پہنچتے ہیں، اور سورہ نساء کے ابتدائی 3 رکوع جو کہ پارہ نمبر 4 میں موجود ہیں، اب ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء اسلام کی معاشرتی ہدایات ہمیں بتاتی ہے، یعنی اس صورت میں ہمیں اسلام کی معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک شامل ہیں، اور اس میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کی مہر خوشی ادا کر دیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے لے کر 14 تک، اور اس میں وراثت کے احکامات ہیں۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے، ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی
وعید سنائی گئی۔ رکوع نمبر 3 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں آیات 15 سے لے کر 22 تک موجود ہیں، اور اس میں فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے کے بارے میں بتایا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے جنسی بے روی سے منع فرمایا ہے کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر چوتھا پارہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس پارے میں جو بھی ہماری ہدایات دی گئی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ سب مختصراً بتایا گیا ہے، وہ سب آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ میں آئی بٹنز میں جو پارہ نمبر 1، 2 اور 3 ان کی جو ہے لنکس شیئر کر دوں گی، تاکہ اگر آپ لوگ نے وہ نہ سمجھے ہوں، نہ سنے ہوں، تو آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو پلے لسٹ کے لنک مل جائیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے بھی قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔